السلام کی آمد اور اسی میں امام کی بہن کی آمد ہے، تو میں چونکہ ایک بچی بھی ہے اس کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے، اس بی بی کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں جس کے فضائل 3 اماموں نے پڑھے ہیں۔ اللہ جس کی زیارت کرنے سے جنت کی بشارت 3 اماموں نے دی ہے۔ کون سید کون بی بی ہے معصومہ کون کی عزت کتنی ہے جس کی صورت و سیرت سے دختر رسول مادر حسنین کا کردار نظر آئے اسے معصومہ کون کہتے ہیں۔ اللہ جس کی صورت و سیرت سے مادر حسنین دختر رسول کا کردار نظر آئے، اور یہی تو وجہ ہے 19 بیٹیاں ہیں موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، 18 بیٹے۔ امام رضا فرماتے ہیں جب میری بہن دنیا میں تشریف لائی نا 173 ہجری یکم ذکات کو موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اٹھایا، اتنا خوش ہوئے کہ امام رضا کو پوچھنا پڑا، چپ نہ رہنا اس جملے پہ، امام رضا کو پوچھنا پڑا بابا بیٹیاں تو اور بھی آئی ہیں، اتنی خوشی کی شدت کیوں ہے؟ فرمایا بیٹا رضا باقی بیٹیاں تھیں، اس میں میں نے دادی کا بچپنا دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں میں نے اپنی دادی کا بچپنا دیکھ لیا ہے، اور یہی ہے وہ بی بی جس کے فضائل سب سے پہلے امام صادق علیہ السلام نے پڑھے، اور فرمایا صلوات پڑھیں بابا سے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ حَرَمًا، اللہ کا ایک حرم ہے وہ مکہ ہے، وَلِلرَّسُولِ حَرَمًا وَهُوَ مدینہ، رسول خدا کا ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے، وَلِعَلِيٍّ حَرَمًا وَهُوَ النَّجَفُ، علی علیہ السلام کا ایک حرم ہے وہ نجف ہے۔ توجہ کرنا، بندہ مکے جائے نا تو مدینے میں موجود نہیں ہے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بندہ مدینے جائے مکے میں نہیں ہے، نجف میں جائے کربلا نہیں، اب نجف میں ہے، کلام مولوی کا نہیں امام کا کلام ہے، صادق امام کا ہے۔ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ مکہ، لِلرَّسُولِ حَرَمًا وَهُوَ مدینہ، وَلِعَلِيٍّ حَرَمًا وَهُوَ النَّجَفُ، علی علیہ السلام کا جو حرم ہے وہ نجف ہے، رسول کا حرم مدینہ، اللہ کا حرم مکہ، وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلْدَةُ الْقُمْ، ہم سب اہل بیت کا جو اکٹھا حرم ہے وہ شہر قم ہے۔ اللہ اکبر، ہم اہل بیت کا جو اکٹھا حرم ہے وہ قم ہے۔ اور پھر قم کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا؟ القم عش آل محمد، قم آل محمد کا گھونسلہ ہے، آشیانہ ہے۔ یعنی کیا؟ سارا دن پرندہ اپنی خوراک کی تلاش میں مشرق سے مغرب شمال جنوب ادھر ادھر جاتا ہے، لیکن جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، استراحت کا ٹائم ہوتا ہے، جتنا دور ہو پرندہ اپنے گھر میں آتا ہے سکون کے لیے۔ فرمایا ہم اہل بیت کو سکون کی ضرورت ہو تو قم جاتے ہیں۔ اس قم کو قم کیوں کہتے ہیں؟ قم کا مطلب ہے کھڑے ہونا۔ میں نا بڑا سنبھل کے پڑھتا ہوں، لیکن جب 65 کے مجمع میں آتا ہوں نا آپ کا جوش سماعت دیکھ کر میں پھر تپ جاتا ہوں۔ علی بھائی قم کو قم کیوں کہتے ہیں؟ قم کا مطلب کھڑے ہونا، قیام کرنا، اٹھنا۔ رسول خدا معراج پہ گئے، جملہ پڑھوں گا آپ کے چہرے بھی پڑھوں گا۔ معراج پہ جب قم کی سرزمین سے گزرے تو یہاں پہ شیطان بیٹھا ہوا تھا، نبی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا قم ھذا عش آل محمد، دفع ہو جا، یہ تیری جگہ نہیں، یہ آل محمد کی پناہگاہ ہے۔ اللہ اکبر، سلام ہے، یہ تیری جگہ نہیں ہے، یہ آل محمد کی پناہگاہ ہے۔ لو بات حدیث کی ہے لیکن میں خطابت کے اینگل میں کرنے لگا ہوں۔ آپ نے جملے کا استقبال کیا ہے تو میں خطابت کے اینگل میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ دو کام دو جگہ پہ نہیں ہو سکتے۔ شیطان کو نبی نے کیا فرمایا؟ دفع ہو جا، یہ تیری جگہ نہیں، یہ آل محمد کی جگہ ہے۔ دو کام دو جگہ پہ نہیں ہو سکتے۔ کیا؟ کتے نجف نہیں جا سکتے، شیطان کو نہیں جا سکتا۔ اللہ کتے نجف نہیں جا سکتے، شیطان کو نہیں جا سکتا۔ اس قوم شہر قم رسول کی دعا ہے، شہر قم شہر فقات ہے، شہر اجتہاد ہے، حفاظ قرآن کا شہر ہے شہر
اس شہر قم کی کتنی فضیلت ہے. دنیا کی، ایشیا کی، یہ جو ایشیا ہے نا، ایشیا کی دوسری سب سے بڑی یونیورسٹی اور لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں. مذہب شیعہ کی سب سے بڑی کتاب احقاق الحق 126 جلدوں میں جو مذہب شیعہ کے عالم نے لکھی، اس کی اپنی لائبریری ہے. وہ امیر نہیں ہے، غریب عالم دین ہے جس نے لائبریری اجارہ کی نمازیں اور روزے رکھ کے بنائی تھی. اللہ اکبر. اور پھر دیکھ لو مذہب اہل سنت کی جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں وہ لکھنے والے ایران کے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران شیعت کا گاڑ نہیں تھا، اہل سنت کا مرکز تھا. ایران اہل سنت کا مرکز تھا، لیکن روایات کے اندر بی بی کا استقبال بتاتا ہے ایران اس وقت بھی اہل سنت کا مرکز تھا، لیکن شیعت اس وقت بھی شیعوں کا گاڑ تھا. شیعت اس وقت بھی سب سے زیادہ قم کے اندر موجود تھی. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی قم کے اندر موجود ہے. اور اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے اس شہر کی کہ اِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابًا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 3 دروازے تو صرف قم والوں کے لیے ہیں. 3 دروازے صرف قم والوں کے لیے. اور پھر 100 سے زیادہ ممالک کے شیعہ نہیں، ہر مذہب کا جوان اس شہر میں آ کے بی بی کے جوار میں علم حاصل کر رہا ہے اور بی بی کے صدقے لنگر فری مل رہا ہے. سب سے پہلا فضائل جو بی بی کا پڑھا ہے نا، وہ صادق امام نے پڑھا. فرمایا کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا قم میں دفن ہوگا، یقال لہ فاطمہ، اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس نے اس کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے. نہیں کلام امام گئے، تم چپ ہو گئے ہو. امام فرماتے ہیں جنت واجب ہے. شیعو اب تمہاری مرضی ہے، قم جاؤ یا جنت جاؤ. جعفری صاحب مولویاں تے ہر عمل دا نتیجہ ہی دسیا نا، اے عمل کرو تے حور ملدی ہے، اے عمل کرو تے حور ملدی ہے. مولوی نے صرف جنت کو ڈیپینڈ ہی حوروں پہ کر دیا ہے. حوروں کے علاوہ مولوی کو اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. جنت میں کچھ جو اللہ والے ہیں نا، یہ جنت میں حوروں کے لیے نہیں جائیں گے. یہ جنت میں بھی کہے خدایا ہمیں نعمتیں نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ عرفانہ کرم، تو چاہیے. تو جو اللہ والے ہیں جنت میں بھی عبادت کریں گے. جنت میں کیا ہے؟ کوئی فرشتہ رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی تشہد میں بیٹھا ہے. 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایسا لمحہ نہیں جب بھی کوئی بندہ بی بی کے حرم میں جائے، معصومہ قم کے حرم میں کوئی زائر قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے. یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے قم. اور دوسرا فضائل امام رضا علیہ السلام نے پڑھا، من زارا اختی بے معرفتہا فلاح الجنہ، جس نے معرفت کے ساتھ میری بہن کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے. اور پھر حدیث ہے رسول خدا نے فرمایا جو مکے جائے مدینے نہ آئے اس نے مجھ پہ ظلم کیا. یعنی بندہ صرف حج کر کے واپس چلا جائے، رسول خدا کی زیارت نہ کرے، وہ رسول کا مجرم ہے. پھر رسول خدا نے فرمایا جو میری زیارت کرے، میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے. پھر فرمایا جو میری کرے میری بیٹی کی نہ کرے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو میری زیارت کرے میرے بھائی عباس کی نہ کرے. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے تاکیداً یہ کہا ہوا ہے خبردار میرے پاس آنے والے زواروں میری زیارت بعد میں کرنا، پہلے میرے بھائی کی کرو، پہلے عباس کی کرو پھر میرے پاس آنا. اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو میری زیارت کرے میری بہن معصومہ کی نہ کرے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا. امام رضا علیہ السلام کی تاکید ہے خبردار پہلے جا کے میری بہن کی کرو پھر میری زیارت کرنا.
امام کے نا جو سین ہے، سینوں میں سے ایک سین ہے، سین شفا۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جائیں تو ایک سین ہے جسے سین شفا کہتے ہیں، اس میں ایرانی جو مریض ہوتے ہیں اس سین میں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں اور اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولتے جب تک شفا یاب نہ ہو جائے۔ میری آواز سب تک کلیئر آ رہی ہے؟ شفا یاب نہ ہو جائے تو ایک عورت کہتی ہے کہ میرے 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے اور دونوں معذور تھے اور دونوں نابینا تھے، تو میں نے التجا کی، گھریا کیا، آؤ بکا کی، روتے روتے میری آنکھ لا گئی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ جو میں نے کیا دیکھا نورانی شخصیت ہے، اس نے فرمایا اے مومنہ میں امام رضا ہوں، تیرے ایک بچے کو شفا میں نے دے دی ہے، دوسرے کے لیے شفا چاہیے تو قوم میں میری بہن نواز۔ اس بی بی کی اتنی عظمت ہے۔ محمود مرشی نجفی اتنا عرصہ علی علیہ السلام کے حرم میں تہجد قضا نہیں، علم حاصل کرتا ہے لیکن نماز کے بعد مانگتا کچھ نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد دعا گھر نہیں گھر دے، زر نہیں زر دے۔ محمود مرشی نجفی تہجد قضا نہیں، تہجد کے بعد مولا کی زری پہ عبادت۔ ایک دن زری سے آواز آئی، مرشی میری محبت میں یہاں پہ زندگی گزار رہا ہے، رشتہ دار چھوڑ دیے، کچھ مانگ تو صحیح، علی عطا کرے۔ کہ مولا آپ عطا کر رہے ہیں تو پھر دنیا کی چیزیں لے کے کیا کرنی ہے؟ میں نے بڑی روایات پڑھی، علماء سے سنا، کوئی ٹھنڈک نہیں بتا سکا کہ بی بی سیدہ رسول کی بیٹی کی قبر کس جگہ پہ ہے۔ یہ بتا سکتے ہو کہ قبر کس جگہ پہ ہے جس بندے کی توجہ مجلس میں ہے۔ علی کی ذریعے سے آواز آئی، اے مرشی سیدہ کی قبر کے چھپنے میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اگر چاہتا ہے کہ میں سیدہ کی قبر کی زیارت کروں تو قوم میں جا کے معصوموں کی زیارت کروں۔ اللہ نے ایک فاطمہ کی قبر کو چھپا کے رکھا، دوسری فاطمہ کی قبر کو ظاہر کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم قبر فاطمہ سے محروم رہ گئے ہیں۔ جو قبر مدینے میں چھپی تھی وہ قوم میں ظاہر ہو گئی ہے، اور یہی تو وجہ ہے اسلام کے اندر عزت والی بیویاں ڈھیر ہیں، قابل احترام مستورات بڑی ہیں، لیکن قیامت والے دن عزت والی عصمت والی مستورات میں شفاعت کرنے والی بیویاں صرف 2 ہیں، ایک رسول کی بیٹی ہے، دوسری موسیٰ کاظم کی بیٹی ہے۔ شفاعت کرنے والی یہ صرف 2 ہیں، چونکہ جناب سیدہ کے بارے آپ دعائے توسل میں پڑھتے ہیں، اشفاعی لنا فی الجنہ، اور معصومہ کون کی زیارت کا یہ جملہ ہے، السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا اخت ولی اللہ، السلام علیکہ یا امت ولی اللہ، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک شأنا من الشأن عند اللہ۔ اے معصومہ تم اللہ کے نزدیک بڑی عزت والی ہو تو پھر ہماری بھی شفاعت کر دینا۔ یہ 2 بیویاں ہیں شفاعت کرنے والی۔ اس بیوی کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 19 بیٹیاں ہیں، کسی بیٹی کا لقب کریمہ نہیں سوائے معصومہ کے۔ سخی اور کریم میں فرق ہوتا ہے، جو مانگنے پہ عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں، جو مانگنے سے پہلے ہی دے اسے کریم کہتے ہیں۔ نہیں، یہ جملہ تبدیل کرتا ہوں، خطابت کے بھی اینگل ہوتے ہیں، جو کسی کو اس کی بساط کے مطابق دے اسے سخی کہتے ہیں، جو کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ دے اسے کریم کہتے ہیں۔ پھر جملہ پڑھوں بی بی کی شان کا، باپ باب الحوائج، خود کریمہ، بھائی رؤوف امام، بھتیجا تقی جواد ہے، صحابے جس کے گھر میں موجود ہوں اسے کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، یہاں پہ نا مجھے روک کے ایک جملہ کہنے دو، روک کے کہنے دو، آپ کی محبت میں ابھی بندے میرے ساتھ ملے ہیں، میرے خیال سے مجھے اب یقین ہوا ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف ہوئی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ، کہ ہم نے
بات کہاں سے کہاں لے جاؤں گا، لیکن موضوع کے اندر موضوع شناس ہوں۔ ہم نے جب بھی رسول سے بات کرنی ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ لیکن عمر کہتے ہیں جب بھی رسول کے سامنے بطول کا ذکر ہوتا فرماتے فدا ابی و امی، میرے ماں باپ اس پہ قربان۔ نہیں، سر بلند کرنا، سر بلند کرنا، اس جملے کا استقبال حالت قیام بھی کرو تو پھر بھی تھوڑا ہے۔ خدا کی قسم جب بھی رسول کے سامنے حضرت عمر بیان کرتے کہتے فدا ابی و امی، رسول کے سامنے جب بھی بطول کا ذکر ہوتا فرماتے فدا ابی و امی۔ کائنات میں دو بیٹیاں ہیں جن کے لیے باپ نے یہ جملہ کہا، رسول نے بطول کے لیے، موسیٰ کاظم نے معصومہ کون کے لیے۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے معصومہ کون کے لیے یہ جملہ فرمایا۔ کچھ لوگ نا ایران سے شیعان علی موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مسئلے پوچھنے کے لیے، کچھ تحفے تحائف خون صدا کرنے کے لیے آئے تو موسیٰ کاظم علیہ السلام اتفاقاً گھر نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولا تو گھر نہیں، کہا کہ کس طرح مانگے، کہا کوئی پتہ نہیں، تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ پھر یہ کچھ تحفے تحفے ہیں ان تک ہماری امانتیں پہنچا دینا، البتہ ہمارے کچھ مسئلے ہیں وہ کوئی ان کی نیابت میں حل کر سکتا ہے۔ تو موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا ہاں حل کر سکتا ہے۔ وہ مسئلوں والا پرچہ اندر لے کے گئے، ان مسئلوں کے جواب معصومہ قوم نے حل کیے۔ آپ کی توجہ نہیں، بھائی بھی موجود ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، امام رضا بھی موجود ہیں۔ جس طرح امام سجاد کی موجودگی میں بی بی زینب نیابت ادا کر رہی ہے نا، امام رضا بھی، چونکہ 25 سال کا فاصلہ ہے، جناب نجمہ خاتون سے ہیں معصومہ قوم اور امام رضا، یہ دونوں ایک ماں سے ہیں اور 25 سال کا فاصلہ ہے۔ معصومہ امام رضا آئے ہیں، امام رضا کے پھر 25 سال بعد معصومہ قوم آئی، تو فاصلہ ہے، یعنی بڑے امام رضا بھی موجود ہیں۔ معصومہ قوم نے مسئلے حل کیے۔ اب بات لمبی تھی لیکن چھوڑنے لگا ہوں۔ اب مسئلے حل کر کے بی بی نے نیچے سین کر دیے، واپس جا رہے تھے، رستے میں موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مولا سلام سلام، مولا تحفے تھے وہ پیش کر دیے، فرمایا ٹھیک ہے۔ مولا کچھ سوالوں کے جواب تھے، آپ تو تھے نہیں، ہم نے پھر وہ آپ کے گھر بھیجا، اندر سے کچھ سوالوں کے جواب آئے ہیں۔ مولا نے فرمایا دکھاؤ تو صحیح۔ جب کھولا نا سوالوں کے جواب دے نیچے اپنی بیٹی کے سین دیکھے تو فرمایا فدا ابوہا، اس کا بابا اس پہ قربان جائے۔ اس نے وہی جواب لکھے جو میں نے لکھنے تھے۔ اس بی بی نے وہی جواب لکھا۔ ایک جملہ کہوں، اس بی بی کی آمد ہے 173 ہجری، یکم ذکات، اور شہادت ہے 10 ربیع الثانی 201 ہجری۔ یہ تقریباً 28 سال کے قریب ایج بنتی ہے، لیکن بی بی کی شادی نہیں ہوئی۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں نہیں ہوئی؟ جو ہمیں بتاتے ہیں امام کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرو، اس کی اپنی بیٹی امام کی 28 سال عمر ہے، شادی نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بی بی کا کوئی کفر نہیں تھا۔ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو گانوں میں کہہ گیا ہوں۔ معصومہ قوم کا کوئی کفر نہیں تھا۔ یار اس بی بی کی شان کیا ہے، خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، خطابت کا جملہ نہیں ہے۔ جس طرح جناب زینب اور حضرت عباس معصوم ہیں لیکن اماموں میں شامل نہیں، اسی طرح معصومہ بھی معصوم ہے، صرف اماموں میں شامل ہے۔ السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا اخت ولی اللہ، السلام علیکہ یا امت ولی اللہ۔ اے ولی کی بیٹی، اے ولی کی بہن، اے ولی کی پھوپھی، 3 ولایتیں جس کو گھیر کے رکھیں اسے معصومہ قوم کہتے ہیں۔ یہ عالمہ ہے بی بی۔ ایک حدیث ہے مذہب شیعہ میں
جس حدیث کو سلسلۃ الذاب کہتے ہیں، وہ سونے والی حدیث ہے. سلسلۃ الذاب، سونے والی حدیث. یعنی کیا؟ لطف لینا. میں چھڈن لگا، میں ناپن بڑی بھوک لگی ہے. تھوڑے تو کوئی دائر نہیں کرنا، تو 4:30 ہوتے پے نے، تو جو ہے نا تمام سے بنا. انہوں نے تو لمبا کہا ہے، میں کہا کیوں مارو یہ؟ ہاں ساری رات ذکر لے گئے. جس ٹائم بندے نے مرن کا ٹائم آیا مولوی بٹھا دے. سریلے بندوں کے بعد بے سرے، سریلوں کے بعد بے سرے کا پڑھنا امتحان نہیں ہوتا. چلو آپ کی مہربانی جتنے بیٹھے ہو، مالک آپ کو سلام. ایک حدیث ہے جسے سلسلۃ الذاب کہتے ہیں، یعنی سلسلۃ الذاب چھوڑنے والی حدیث. لطف لینا. آدم سے لے کے قیامت تک یہ وہ حدیث ہے. لطف لینا یار، یہ وہ حدیث ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں. جس حدیث کے جتنے راوی ہیں سارے معصوم ہیں، سارے مذہب شیعہ کے امام ہیں. اور یار اللہ نہ کرے اسی روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جیسا کوئی خبر پہنچاتے ہیں. میں نے ہاشمی صاحب سے سنا، ہاشمی صاحب نے شاہ صاحب سے سنا، شاہ صاحب نے پھر آگے کسی ہاشمی سے سنا، ہاشمی صاحب نے پھر کسی اور سے سنا. اب اس روایت کے بیان کرنے کے اندر جتنے راوی ہیں نا، ساروں کا مقام برابر نہیں ہے، ساروں کی عزت برابر نہیں ہے، ساروں کا رتبہ برابر نہیں ہے. درمیان میں 2 سید آ گئے ہیں، درمیان میں ہاشمی آ گئے ہیں. سید کا اور غیر سید کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک ایسی حدیث ہے جس کے جتنے راوی ہیں سارے امام ہیں، سارے معصوم ہیں. وہ حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی. امام جب نشاپور کے مقام پہ آئے فرمایا حدثنا عن ابی موسیٰ القاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی عبداللہ الحسین عن ابی علی بن ابی طالب عن جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی. فرمایا میں نے باپ اپنے موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے باپ جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے باپ محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے باپ علی زین العابدین سے سنا، انہوں نے باپ ابی عبداللہ سے سنا، انہوں نے باپ علی سے سنا، علی نے اپنے جد رسول سے سنا. رسول کو جبریل نے بتایا، جبریل کو اللہ نے بھیجا کیا کہہ کے کہ ولایت علی میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا. مضبوط قلعہ ہے. اچھا یہ حدیث تھی جس مقام پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا. یہ حدیث سمجھا کے نا، یہ حدیث سمجھا کے یہ مقدمہ تھا. اگر میں تھا دسیا بھوک لگ گئی ہے، ایک سلوات پڑھے بابا سے بولنا لگ گئی ہے. جس حدیث تک میں لانا چاہتا تھا، یہ وہ حدیث جس کے جتنے راوی سارے معصوم، سارے مذہب شیعہ کے امام، غیر معصوم ہے ہی کوئی نہ. ایک ایسی حدیث ہے اللہ اکبر جس کے جتنے، حدیث بڑی مشہور ہے، آپ سب نے سنی ہے، اب کے بچوں کو آتی ہے، لیکن اس کے راوی کوئی نہیں بتاتا. اس کے جتنے راوی ہیں ساری مستورات ہیں، سب کا نام فاطمہ ہے، سب کا تعلق اہل بیت کے گھر سے ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں ساری مستورات ہے، سب کا نام فاطمہ ہے، سب اہل بیت کے. ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ. معصومہ کم فاطمہ نے صادق امام کی بیٹی فاطمہ سے سنا، ان کی بیٹی فاطمہ نے محمد باقر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ سے سنا، ان کی بیٹی فاطمہ نے امام سجاد کی بیٹی فاطمہ سے سنا، ان کی بیٹی فاطمہ نے امام حسین کی بیٹی فاطمہ سے سنا، ان کی بیٹی فاطمہ نے مولا علی کی بیٹی فاطمہ سے سنا، مولا علی کی بیٹی فاطمہ نے جناب رسول خدا کی بیٹی فاطمہ سے سنا. رسول خدا کی بیٹی نے فرمایا میرے بابا نے بتایا ہے من مات علی بآل محمد مات شہیدا. یہ اپنے زمانے کی حجت ہیں. میں نے باتیں ڈھیر کرنی تھی، باتیں چھوڑ رہا ہوں. حجت ہیں
ایک جملہ بڑا غلط کہا جاتا ہے کہ یہ بی بی جو ہے نا بھائی کی محبت میں نکلی تھی، یہ غلط العام ہو گیا ہے۔ غلط العام اسے کہتے ہیں کہ جملہ ٹھیک بھی کہا جائے جو رواج ہو چکا ہو، کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ غلط العام اسے کہتے ہیں، ہوتا غلط ہے لیکن معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، یہ غلط العام۔ اگر بھائی کی محبت میں نکلی تھی تو جو مدینے کے اندر 18 بھائی موجود تھے وہ بھی تو بھائی تھے، یہاں تو صرف ایک آیا ہے، تو پتہ چلا، جملہ آرام سے کہنا ہے، بھائی کی محبت میں نہیں نکل رہی، ایک حجت کی ضرورت بن کے نکل رہی ہے۔ ایک معصوم ہوتی ہے۔ 3 بہنیں ہیں جنہوں نے بھائی کی محبت میں سفر کیا تھا، اب اسی کے اندر میں نے بتانا ہے کہ یہ بھائی کی محبت میں نہیں نکل رہی، حجت کی ضرورت بن کے نکل رہی۔ جب موسیٰ کی ماں نے اس صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا تھا تو موسیٰ کی بہن نے ام کلثوم نے کہا کہ اماں اجازت دے میں بھائی کے ساتھ چلی جاؤں جدھر جدھر صندوق جاتا ہے۔ کہاں اجازت ہے، تو ساتھ ساتھ گئی تو فرعون کے محل کے قریب صندوق رک گیا، جناب موسیٰ کو نکالا گیا، دائیوں کو لایا گیا، دیکھنا دائیوں کو لایا گیا تو دودھ نہیں پیتے۔ اب موسیٰ کی بہن نے کہا میں تمہیں ایک عورت کا پتہ نہ بتاؤں، بولو یار، اب پتہ چلا یہ بہن بن کے نہیں آ رہی، حجت کی ضرورت بن کے آ رہی ہے۔ میں تمہیں ایک عورت کا پتہ نہ بولا، جو آئے تو اس کا یقین دودھ پی لے گی۔ اب پتہ چلا وہ آئے گی، دودھ پیے گا موسیٰ تو زندگی بچے گی۔ پتہ چلا یہ بہن بن کے نہیں جا رہی، ایک معصوم طاقت ہے جو حجت کی ضرورت ہے۔ 3 بہنوں نے بھائیوں کی محبت میں سفر کیا تھا، تو دوسری بہن